تو لگنا ہوتا ہے تو ویسے ہی آ جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کسی بیمار کی بیماری آپ کو لگ جائے تو سرکار اتنا بڑا ثواب نہیں فرماتے کہ اگر ایک بیمار کو آپ گھر سے دیکھنے کے لیے نکلیں تو ہر قدم پہ آپ کو 90 نہیں ملتے۔ اگر بیماری اڑ کے رکھتی تو سرکار کبھی بھی بیمار کی عادت کرنے کو نہیں کہتی۔ بیمار کی عادت کرنے جانا بہت بڑا ثواب۔ آقا فرماتے ہیں ومن کفل یتیمن، جس نے کسی یتیم کی کفالت کر لی، او ارملتن، یا کسی بیوہ کا سہارا بن گیا، یتیم بچے مل گئے ان کی کفالت کر لی، پڑھائی لکھائی کا خرچ دے دیا، کھانے پینے کا انتظام اپنے سر دے دیا، کپڑے لتے کا انتظام آپ نے اپنے سر دے لیا، اور اگر کوئی بیوہ ہو گئی اس کا خیال رکھا، آقا فرماتے ہیں اذل اللہ فی ذلہ، ادھر دنیا میں تو یتیم کا خیال رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب، ایک میت کو دفن کرنے میں اتنا بڑا ثواب، اگر لوگوں اس پہ عمل کر لو، سرکار کی حدیث پہ عمل کر لو۔ مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں اگر تجہیز و تدفین ایسے کی جیسے سرکار نے فرمایا تو دنیا میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، کل قیامت کے دن جب آپ سامنے آؤ گے تو حضور کا غلام کہہ کر پکارے جاؤ گے، حضور کا غلام۔ ایک حدیث آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بخاری مسلم سے آئے سکتا کی حدیث ہے، عورتیں غور سے سنیں کیونکہ ان کے سمجھ میں کم آتی ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا یا کسی بندی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ 500 ملائکہ آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اگر بندہ مومن ہے تو اس کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، بندہ اگر گنہگار ہے تو سختی سے روح نکالی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 500 ملائکہ آتے ہیں اور آ کر کے بندہ مومن کے ساتھ، مومن بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان پختہ ہو، اہل سنت والجماعت ہو، نمازی ہو، اگر حاجی بھی ہو تو سدھرا ہوا ہو اور پرہیزگار ہو، اس کی روح کا جب وقت آتا ہے مرد مومن کا تو حضرت ملک الموت پہلے آتے ہیں